پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے سعودی عرب اور اسرائیل کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ ایران پر حملے کی تیاریاں مکمل۔ امریکی وزیر دفاع کو بڑا حکم نامہ جاری۔ ایران کے اہم ترین مقامات نشانے پر۔ ولی عہد بڑی گیم کھیل گیا۔ مشرق وسطی میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ گیا۔ خامنائی کی مسلح افواج سے میٹنگ، بڑے سرپرائز کی تیاری۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ نئے امریکی صدر نے اقتدار سنبھالتے ہی ایران کے لیے کون سا دبنگ اعلان کر دیا ہے۔ اب تک کی بڑی خبر سامنے آ گئی۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ہونے والے حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ عراق میں راکٹ حملوں میں اگر ایک بھی امریکی مارا جاتا ہے تو امریکہ ایران کو تاریخی سبق سکھائے گا، جبکہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس راکٹ حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ راکٹ گرین زون کے اندر گرے۔ انتظامیہ اور فوج نے تہران کو عراق میں حالیہ راکٹ حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا، جس سے امریکہ اور ایران کے مابین بڑھتے ہوئے تناؤ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مرکزی ترجمان کی طرف سے اہم بیان سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ 20 دسمبر 2020 کو عراق کے گرین زون میں جو راکٹ حملہ ہوا، اس میں ایران کا حمایت یافتہ گروپ ذمہ دار ہے اور اس حملے میں 21 راکٹ داغے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ یہ گزشتہ 10 سالوں میں ہونے والے حملوں میں سب سے خطرناک اور تباہ کن تھا۔ امریکہ دنیا کی عالمی طاقت ہونے کے باعث اپنے ملک کے بارے میں کوئی بھی منفی خبر باہر نکلنے نہیں دیتا، لیکن اب کی بار امریکہ کو ہونے والا نقصان دنیا نے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے بعد ہونے والے نقصان سے پردہ اٹھایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہو، لیکن امریکہ بتا نہیں رہا۔ تاہم آنے والے وقت میں ان حقائق سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ٹرمپ کے عہدہ صدارت کے ختم ہونے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایران نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی اور محسن فخری زادہ کی شہادت کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے۔ امریکی سفارت خانوں پر ہونے والے حملوں میں ایران کی طرف سے قاسم سلیمانی کی برسی پر کہا گیا کہ ہم اپنے شہیدوں کو بھولے نہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں انکشاف کیا گیا کہ اس وقت امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کافی مشکلات کا شکار ہیں اور ذہنی طور پر بھی دباؤ کا شکار ہیں کہ ٹرمپ جاتے جاتے خطے کے اندر کوئی ایسی مشکل کھڑی کر دے گا جس سے نبٹتے ہوئے جو بائیڈن کا دور اقتدار ختم ہو سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے مزید لکھا کہ چونکہ ٹرمپ نے گزشتہ مہینے مارچ کو اپنے سیکرٹری دفاع کے عہدے سے فارغ کیا، لہٰذا پینٹاگون کے اعلیٰ دیگر ساتھیوں کے ساتھ محکمہ دفاع اور قومی سلامتی کے دیگر عہدیداروں نے نجی طور پر اس خدشے کا اظہار کیا کہ ٹرمپ ایران کے خلاف خفیہ یا بڑے پیمانے پر کسی بھی نتیجے کو خاطر میں لائے بغیر مدت ملازمت کے آخر میں حملہ کر سکتا ہے، اور ٹرمپ نے ایران کو جو دھمکی دی وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آنے والے کچھ دن انتہائی اہم ہیں، جبکہ ایگزامینس نامی امریکی جریدے نے یہ خبر بھی شائع کی کہ اگلے سال کے بل بجٹ میں $15 ملین کی رقم بغیر عہدیداروں کو سیکیورٹی کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ منظور شدہ بل میں وضاحت کی گئی کہ وزارت خارجہ کے وہ اعلیٰ حکام جنہیں کسی دوسرے ممالک کی جانب سے خطرات لاحق ہوں، ان کو قانونی طور پر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ مزید اطلاعات کے مطابق یہ سیکیورٹی پہلے مرحلے میں 180 دن تک لی جا سکتی ہے۔ امریکی جریدے نے مزید کہا کہ اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی سیکیورٹی آئندہ کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی برسوں تک بدستور جاری رہے گی، اور ان کو یہ سیکیورٹی ان رپورٹوں اور تجزیوں کی بنا پر دی جا رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد انتقامی کارروائی کے لیے سرگرم ہے۔ دوستو، ان رپورٹس میں امریکی وزیر خارجہ کا ذکر کیا گیا جس کے باعث ان کی ٹیم کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور پائیدار بنا دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایران نے قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے۔ اس کے بعد آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے لیے راکٹ حملہ کافی نہیں۔ ایران کے خلاف جنگ پسندانہ رویے کے باعث مائک پومپیو کا نام ایران کی انتقامی کارروائی کے لیے ایک ٹارگٹ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ پومپیو نے CIA میں اپنی سربراہی کے دوران ایران اور اس کے حامیوں کے خلاف
آپریشنز کی انجام دہی میں اضافے کے واضح حکمات جاری کیے۔ حتیٰ کہ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ پومپیو نے جنرل قاسم سلیمانی کو ایک خط لکھ کر یہ کہا کہ اگر انہوں نے امریکیوں کے لیے خطرات پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس سے ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایسے حالات میں جب ٹرمپ کا دورہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ساتھ ہی ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو شہید کیا گیا تو ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کا امکان بہت بڑھ گیا ہے۔ یہاں ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ واشنگٹن ایگزامین نے کہا کہ جو بائیڈن کے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد پومپیو کے لیے خطرات مزید بڑھ جائیں گے، اس لیے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا ایک لازمی اور ضروری امر ہے۔ ایران اور اس کی پراکسیز کی جانب سے پومپیو کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور ٹرمپ کی طرف سے بیان جاری کرنے کے بعد خطرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے کے پیش نظر پچھلے ماہ ٹرمپ نے امریکی اسلحہ خانہ میں رکھے ایٹمی میزائلز کو کسی کے مشورے یا پیشگی اطلاع دیے بغیر اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے درمیان آخری رکاوٹ بھی دور کر دی تھی۔ معزز دوستو، اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی پریشان ہیں۔ یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ ٹرمپ اقتدار چھوڑنے سے پہلے ایران پر ایٹمی حملے کا حکم دے سکتا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر ایٹمی ہتھیار چلانے سے پہلے اپنے وزیر دفاع سے مشورے کے پابند ہیں، لیکن اگر وزیر دفاع اعتراض کرتا ہے تو امریکی صدر اس کو مسترد کر سکتا ہے، کیونکہ صدر کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اعتراض کی صورت میں وزیر دفاع کو فارغ کر دے۔ اس صورتحال میں نائب صدر مائک پینسن وہ شخصیت ہیں جو ٹرمپ کو پاگل قرار دے کر عہدے سے ہٹا کر ایٹمی حملے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کی شق نمبر 4 مائک پینسن کو یہ اختیار دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو کابینہ کی حمایت درکار ہوگی۔ کسی کا خیال نہیں کہ مائک پینسن ٹرمپ کے سامنے اس طرح ڈٹ سکتا ہے، کیونکہ کابینہ میں ٹرمپ کے حامیوں کی بھرپور اکثریت ہے۔ بظاہر ان میں کافی لوگوں کو قابلیت اور مہارت کی بجائے ذاتی وفاداری کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ عالمی قوانین میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال یا ان کے استعمال کی دھمکی غیر قانونی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں عام شہریوں کا بڑے پیمانے پر متاثر ہونا ناگزیر ہے۔ ایٹمی حد بندی قانون کی بجائے ہمیشہ طاقت اور ضرورت سے طے کی گئی، جبکہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے یہ اندیا دیا کہ وہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے اور کشیدگی ختم کرنے کے لیے جوہری معاہدے میں امریکہ کو واپس حصہ دار بنائیں گے اور دوسرے اہم مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ ایسے میں ایران کا کیا رد عمل ہوگا، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔